اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم اللہ شاہ۔ ناظرین، آج کا جو نسخہ ہے یہ ہے عورتوں کی شرم گاہ میں خارش کا جو مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پر ایسی خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو جو ہے شرم گاہ میں خارش یا اندام نالی میں خارش کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کے لیے آج کا نسخہ ہے بہت ہی زبردست ہے۔ مجرب نسخہ آپ سے شیئر کروں گا، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے آخر تک۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے مہینے میں عورتوں کو شرم گاہ میں خارش زیادہ ہوتی ہے اور خارش کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ خارش کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو بہترین صرف 2 سے 3 اجزاء پہ مشتمل ایک مرہم بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بے شک 6 مہینے میں یا 7 مہینے میں حمل ہے تو اگر آپ کو خارش کا مسئلہ ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر حمل نہیں ہے، ویسے اگر خارش کا مسئلہ ہے، اندام نالی میں خارش کا مسئلہ ہے یا جو رامنوں میں خارش کا مسئلہ ہے، ٹانگوں میں خارش کا مسئلہ ہے، جس قسم کی مسئلہ خارش ہے انشاءاللہ اس مرہم کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب اس کا آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، جو خواتین میں خارش کا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہر کسی عورت کو یہ خارش نہیں ہوتی۔ ایسی خواتین جن کو لیکوریا ہوتا ہے اور بدبودار لیکوریا ہوتا ہے جس میں سے پیپ وغیرہ یا بدبو آتی ہے، ان خواتین کو جو ہے یہ خارش کا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ ان کی رحم سے جو ہے اندام نالی شرمگاہ کے راستے جو ہے وہ پیپ خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پیپ خارج ہونے کی وجہ سے لیکوریا کی وجہ سے انفیکشن بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں، حاملہ خواتین کو 5ویں 6 مہینے سے لے کے 9ویں مہینے تک جو ہے ان کو خارش کا مسئلہ ہو جاتا ہے، الرجی مسئلہ بن جاتا ہے، یہ حمل کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ اکثر عورتوں کو ہو جاتا ہے خارش کا مسئلہ۔ تو ان کے لیے بھی یہ مرہم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس مرہم کے استعمال سے جو ہے اندام نالی کے اوپر خارش ہے یا اندر خارش ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس مرہم کے استعمال سے خارش ختم ہو جائے گی اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، بالکل پیور دیسی نسخہ ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ والا مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو خارش ہوتی ہے، جس عورت کو اندام نالی کے اندر خارش ہوتی ہے اس عورت کو جو ہے جماعت کی زیادہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جماعت کی زیادہ خواہش اس لیے ہوتی ہے، ایک تو اس کو کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، خارش ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ رحم کے اندر کوئی انفیکشن ہے، کوئی سوزش ہے یا کوئی رحم کی خرابی بن گئی ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کا زیادہ جو ہے وہ من کرتا ہے کہ وہ مجالت کرائے، اس کو مطلب کہ صحبت کرائے، جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے، تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ جو خواہش ہوتی ہے، جو سیکسول خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کو بھی یہ مرہم استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اور جن عورتوں کے اندام نالی کے اوپر خارش ہو جاتی ہے یا پھنسیاں بن جاتی ہیں، سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ الرجی ہوتی ہے، تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں، خارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ پھنسیاں بن جاتی ہیں اور بعض دفعہ یہ پھنسیاں بڑھ کر ان میں سے پیپ خارج ہونے لگ جاتی ہے اور درد ہوتا ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے، کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے اور اس میں سے جو پانی یا پیپ نکلتی ہے وہ بہت زیادہ بدبودار ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے خواتین کو۔ اس کے علاوہ جو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ حمل کے علاوہ جو جن خواتین کو یہ مسئلہ بن سکتا ہے وہ ایک تو مرغن غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے، تیز چٹپٹی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، موالے کی بیکاری کی وجہ سے، یا امراض رحم، مطلب کسی بھی قسم کا امراض جو رحم کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ رحم کے اندر سوزش اگر ہو جائے تو بھی جو ہے یہ خارش کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حیض کی بیکاری ہو جائے، حیض مطلب کہ بہت زیادہ جو خون بلڈ خارج ہونا شروع ہو جائے، پھر بھی جو ہے یہ الرجی خارش کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صفائی نہ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ خواتین جب بھی پاک ہوتی ہیں، اپنے مینسس سے پاک ہوتی ہیں یا مطلب کسی بھی ناپاکی کے بعد جب اپنے آپ کو صاف کرتی ہے، پاک ہوتی ہے، ویجائنا کی اچھی طرح سے صفائی کرے تاکہ اس کے اندر کوئی چیز رہ نہ جائے جو بعد میں جو ہے انفیکشن پیدا ہو جائے۔ اندر سے بھی صفائی اچھی طرح کرنی چاہیے اور باہر سے بھی اچھی طرح صفائی کرے تاکہ پانی جو ہے وہ پانی کے استعمال سے جو ہے وہ صفائی کرے
تاکہ اندر کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی لکوریا یا کوئی خون کا ٹکڑا یا کوئی بدبود وغیرہ یا کوئی انفیکشن یا کوئی پی وغیرہ اندر رہ نہ جائے، جس کی وجہ سے بعد میں انفیکشن پیدا ہو جائے گی۔ یہ انفیکشن پھر بڑھ کر جو ہے الرجی کا مسئلہ یا خارش کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لکوریا کی وجہ سے، لکوریا 2 قسم کا ہوتا ہے، اس کے لیے آلریڈی چینل پہ ہماری ویڈیو موجود ہے کہ کون سی اقسام کی لکوریا ہے۔ لکوریا کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، پیٹ میں اگر کیڑے ہو تو بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، بواسیر کا مسئلہ ہو، قبض کا مسئلہ ہو تو بھی یہ مسئلہ جو شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین ان وجوہات کو بھی اپنے مطلب کے ذہن میں رکھیں اور ان کو بھی اپلائی کریں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی رحم کا مسئلہ ہے یا بواسیر کا مسئلہ ہے، قبض کا مسئلہ ہے، اس کے بھی جو ہے وہ ویڈیوز آلریڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر رحم کی کوئی خرابی ہے، رحم کے اندر کوئی بقیادگی پیدا ہو گئی ہے، رحم کے اندر کوئی امراض پیدا ہو گئے ہیں، پانی کی تھیلیاں یا انفیکشن ہے یا سوزش ہے یا ماہواری کی بقیادگی ہو گئی ہے، ماہواری جو ہے وہ مہینے میں 2 بار 3 بار آنے لگ جاتی ہے یا 2-4 مہینے بعد ماہواری آتی ہے، تو یہ مکمل ہر قسم کی ویڈیو جو ہے آلریڈی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں، اس میں آپ کو ہر بیماری کی ویڈیو مل جائے گی۔ تو ناظرین مشکل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل لازمی لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارا جو نیا دوست ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ تو ناظرین مشکل کی طرف چلتے ہیں، نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں۔ تو ناظرین آپ نے کافور کا پاؤڈر لے لینا ہے۔ کافور کی ایک ٹکی ہوتی ہے اور ایک پاؤڈر ہوتا ہے، یہ آپ نے دانے دار پاؤڈر ہوتا ہے، یہ آپ نے 3 ماشی لینا ہے، اور 12 تولے آپ نے جو ویزلین ہوتی ہے سفید ویزلین، یہ آپ نے 12 تولے لے لینی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ویزلین کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے، جب یہ پگھل جائے اس وقت آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ اتار کر اس میں آپ نے کافور پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی برتن میں ڈال لینا ہے، بلکہ ٹھنڈے ہونے سے پہلے آپ اس کو برتن میں ڈالیں گے تاکہ جس برتن میں آپ ڈالیں گے وہاں پہ یہ جم جائے گی، ویزلین جم جائے گی۔ پھر وہاں سے آپ جو ہے یہ مرہم لے کے مقام خارش پہ جہاں پہ بھی خارش ہوتی ہے آپ یہ استعمال کریں۔ بے شک آپ اندامی نالی کے اندر تک بھی اس کی مرہم کی جو ہے وہ مالش کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس میں زہریلی چیز نہیں ہے جو آپ کو جو ہے وہ ریئیکشن دے گی۔ تو آپ یہ مقام خارش پہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے شرمگاہ کے اندر خارش ہے یا شرمگاہ کے باہر خارش ہے یا رامت پہ خارش ہے تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو ٹوٹکا بتانا چاہوں گا، آپ نے کیا کرنا ہے، شربت گناب جو ہوتا ہے یہ آپ نے کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لینا ہے، شربت گناب یہ آپ لے لیں، آدھے کپ پانی میں 3 سے 4 چمچ یہ شربت مکس کر کے پی لیا کریں صبح دوپہر شام، انشاءاللہ اس شربت کے استعمال سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مجموع میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انفیکشن کے لیے، سوزش کے لیے، لکوریا کے لیے مجموع ہوتی ہے تبرید الورد، یہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی پنسار کی دکان سے لے سکتے ہیں۔ مجموع تبرید الورد جو ہے یہ 6 ماشے صبح شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے بھی الرجی کو فائدہ ہوتا ہے، سوزش کو فائدہ ہوتا ہے، رحم کی جو بیماریاں ہیں، رحم کے اندر انفیکشن ہے، سوزش ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لکوریا کا مسئلہ ہو یا اس کی وجہ سے اگر ماہواری کم آ رہی ہے، سوزش کی وجہ سے ماہواری نہیں آ رہی، ماہواری کے دن چڑھ جاتے ہیں یا کم ماہواری آتی ہے، اس صورت میں بھی آپ یہ نسخے استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین بہت ہی زبردست میں نے آپ کو 3 ٹوٹکے بتا دیے ہیں جو میرے ذہن میں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اب آپ کا حق بنتا ہے آپ ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو ناظرین یہاں چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔